چلیں اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 49 ہے یہ۔ بل ہوا آیات بینات، بل کا معنی ہے بلکہ، ہوا وہ، آیات آیتیں ہیں، بینات روشن، فی صدور الذین، فی میں، صدور سینوں، الذین جنہیں، اوت العلم عطا کیا گیا علم، اوتو دیا گیا، العلم علم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ اب یہاں ایک خاص ضمیر آئی ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو ہوا، ہوا ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس ہوا کے دو مرجع بتائے گئے ہیں، ہوا کا ایک مرجع بتایا گیا ہے قرآن، اور ہوا کا دوسرا مرجع بتایا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس ہوا کے دونوں معنی آپ مراد لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن روشن آیتیں ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن روشن آیتیں ہیں، اور یہ قرآن ان سینوں میں ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، یہ قرآن ان سینوں میں ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر حق کی تڑپ، حق تک پہنچنے کی جستجو، حق کی طلب جن سینوں کے اندر ہوتی ہے، ان سینوں کے اندر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ دو باتیں بتائیں، ایک یہ کہ قرآن کی آیتیں روشن ہیں، قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ یعنی حضور خود امی ہیں، اور حضور کو جو روشن آیتیں عطا کی گئی ہیں یہ صرف اور صرف عطیہ الہی ہے، انعام الہی ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذاتی کسب، کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیتیں نازل کی گئیں یہ آیتیں روشن ہیں، اتنی روشن آیتیں ہیں کہ کوئی ان کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جس کے اندر کوئی رتی برابر بھی عقل موجود ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ ان آیتوں کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ اور یہ روشن آیتیں ان سینوں کے اندر محفوظ ہیں جن سینوں میں کیا ہے؟ علم۔ جہاں علم ہے وہاں یہ آیتیں محفوظ ہیں۔ علم والوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو محفوظ کر دیا ہے، ان روشن آیتوں کو۔ قرآن پاک کا یہ بھی ایک اعجاز ہے۔ تورات، زبور، انجیل، پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا ایک شخص بھی حافظ نہ پہلے ہوا ہے نہ آج ہے۔ تورات، زبور، انجیل کا آپ کو حافظ کوئی نہیں ملے گا، اسے کوئی یاد کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کی طرف وہ کتاب اتاری اسی پیغمبر کو وہ کتاب یاد ہوتی بس۔ ایک پیغمبر ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام، انہیں پوری کی پوری کتاب تورات زبانی یاد تھی۔ اسی وجہ سے وہ یہودی غلطی کھا گئے اور انہیں لگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کا تورات کو یاد کر لینا، اس سے وہ غلطی کھا گئے اور انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے جس کو پوری کتاب یاد ہے۔ تو پچھلی آسمانی کتابوں کو کوئی یاد کر نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر یہ اعجاز رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز کس میں رکھا؟ قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید کو اگر کوئی بچہ بھی یاد کرنا چاہے تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک وہ پورے کا پورا قرآن زبانی یاد کر سکتا ہے۔ یہ اعجاز اللہ تعالیٰ نے کس کے اندر رکھا؟ بولیے گا ذرا۔ قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اسے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ کاغذ پر لکھا ہوا بدلا جا سکتا ہے، سینوں پر لکھا ہوا بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی قرآن مجید کو بدلنا بھی چاہتا ہے تو نہیں بدل سکتا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، لفظ با لفظ یاد ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لفظ با لفظ، لفظ با لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، زیر زبر میں بھی کبھی فرق نہیں آتا۔
اگر مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی قاری صاحب، کوئی حافظ صاحب امامت کرائیں، جماعت کرائیں، اور اگر کہیں زیر زبر کی وہ تبدیلی کر دیں تو مقتدیوں میں سے جو حافظ قرآن ہوگا وہ بتائے گا مولانا صاحب اج تساں زیر نو زبر بنایا ہے جی۔ جو پیچھے کھڑا ہوگا حافظ قرآن، اسے معلوم ہوگا غلطی ہو رہی ہے۔ زبر زیر کی غلطی بھی قرآن پاک کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کتاب کے اندر یہ اعجاز رکھا اور یہ کمال رکھا اور یہ صفت اور یہ خوبی رکھی کہ اسے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوا کا معنی میں نے کیا عرض کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ روشن آیتیں اس ہستی کی طرف نازل فرمائی ہیں جو ہستی خود روشن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا ہیں؟ روشن۔ آپ ایک زندہ معجزہ ہیں۔ حضور کا اخلاق، حضور کا کمال۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے، حضور کی عادات کیسی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، جو قرآن کہتا ہے حضور کا وہی اخلاق ہے، وہی حضور کی عادات مبارکہ ہے، وہی حضور کے خصائل جمیلہ ہے، وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار مبارک ہے۔ تو حضور کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن۔ حضور کی عادات کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن بھی ان سینوں میں محفوظ ہے جن سینوں کے اندر علم ہے۔ یہاں علم کی بھی شان اور عظمت بیان کی گئی کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ جہاں علم ہوگا انہی سینوں کے اندر قرآن بھی محفوظ ہوگا، انہی سینوں کے اندر صاحب قرآن بھی محفوظ ہوگا۔ اللہ کرے انسان سمجھ آ جائے۔ قرآن بھی محفوظ ہوگا اور بولے صاحب قرآن۔ حضور بھی سینوں میں بستے ہیں، حضور بھی سینوں میں، جیسے قرآن سینوں میں بستا ہے ایسے حضور بھی سینوں میں بستے ہیں، حضور بھی سینوں میں رہتے ہیں۔ حضور کی یاد، حضور کی محبت، حضور کی معرفت، حضور کی پہچان، حضور کے اخلاق، حضور کا کردار، یہ بھی سینوں میں محفوظ ہے۔ حضور کی سنتیں سینوں میں محفوظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سینوں میں محفوظ ہے۔ جیسے لوگوں کو قرآن یاد ہے ایسے لوگوں کو حضور کا اخلاق بھی یاد ہے۔ کچھ تو سمجھ آ رہی ہوگی نا؟ جیسے لوگوں کو آیتیں یاد ہیں، قرآن کی آیتیں یاد ہیں، ایسے لوگوں کو حضور کی سنتیں یاد ہیں۔ آیتیں بھی یاد ہیں اور بولیں سنتیں بھی یاد ہیں، کیونکہ رب نے آیتوں کو بھی سینوں میں محفوظ کر دیا اور حضور کی سنتوں کو بھی سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اور اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے جو علم والے ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، وہ صاحب قرآن کو بھی مانتے ہیں، وہ بھلے یہودی ہی کیوں نہ ہوں، وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہوں، اگر ان کے اندر حق کی طلب ہوگی، حق کی تلاش ہوگی، وہ قرآن کو بھی مان جائیں گے، وہ صاحب قرآن کو بھی مان جائیں گے۔ یہودی عیسائی ہونے کے باوجود، یہودی عیسائی ہونے کے باوجود جب ان تک قرآن پہنچے گا، جب ان تک حضور کے اخلاق پہنچیں گے، حضور کے معجزات پہنچیں گے، حضور کے کمالات کا ادراک انہیں ہوگا، تو وہ حضور کو بھی مان لیں گے، قرآن کو بھی مان لیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، ہماری آیتوں کا انکار کون کریں گے؟ ظالم۔ یہاں جو لفظ آیا یجحدو، یہ جہود ہے، جہود، اور جہود عام انکار کو نہیں کہتے، ایک عام انکار ہوتا ہے، ویسے ہی انکار کر دینا، نہ جاننے کی وجہ سے انکار کر دینا، اور جہود جو ہے یہ ایک خاص قسم کا انکار ہے، جانتے ہوئے انکار کر دینا، سمجھتے ہوئے انکار کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ رکھا یجحدو، وہ انکار کرتے ہیں۔ کون انکار کرتے ہیں؟ ظالم۔ ظالم یہاں کن کو کہا گیا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ تو وہ جو انکار کرتے ہیں حضور کا،
ایسا نہیں ہے کہ وہ حضور کو جانتے نہیں ہیں اس لیے انکار کرتے ہیں، وہ حضور کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، مگر ظلم کرتے ہوئے وہ ایمان نہیں لا رہے۔ بولیے گا ذرا، کیا کرتے ہوئے؟ ظلم، وہ ظلم کر رہے۔ تو جو ظالم ہے وہ انکار کرتا ہے قرآن کا اور صاحب قرآن کا، حضور کا اور دین کا۔ انکار کون کرے گا؟ جو ظالم ہوگا، جو ظلم کی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جو ظلم کی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے وہ قرآن کو بھی مانتا ہے، بولیں وہ صاحب قرآن کو بھی مانتا ہے۔